ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعے کا دن آپ سب کو بہت مبارک ہو. اللہ آپ سب کی عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے میں, اس مبارک دن کے صدقے میں. جب میں اس ماہ کی بات کرتی ہوں, اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ محرم کا اور دوسرا مہینہ ہے صفر کا مہینہ, جس سے آج صفر کی غالباً 3 یا 4 تاریخ ہے. مفتی صاحب کیا تاریخ ہے صفر کی؟ 3 تاریخ ہے. صفر کی آج غالباً 3 تاریخ ہے. اور ہر مہینہ رب کا دن ہے, ہر دن رب کا دن ہے. ہاں یہ ضروری ہے, بلکہ یہ خاص ضرور ہے کہ کچھ تاریخیں ایسی ہیں, کچھ دن ایسے ہیں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے, یا ان تاریخوں کی اپنی ایک تاریخ رقم ہے, جس حوالے سے ان دنوں کے حوالے سے مختلف طریقہ کار یا مختلف تہوار جو ہیں وہ اس سے یا کوئی نسبت جوڑی جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مہینہ یا دن یہ جو ہے یہ منحوس ہے, یہ لفظ کہاں سے آیا منحوسیت کا؟ جب سے سفر کا مہینہ شروع ہوا, میں نے اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ لوگوں سے یہی سنا کہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے, یہ مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے, اس میں تو جو برکت والے کام ہے نا وہ مت کرنا, کوئی شادی نہ کرنا یا کوئی پراپرٹی نہ خریدنا, یا کوئی اس طرح کا زندگی میں جو آپ ایک اچھا چینج یا اچھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اس سے آپ اس مہینے میں گریز کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو گریز کرنا چاہیے؟ ایسا کہاں لکھا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, سب کچھ بند کر کے آپ نے گھر پہ بیٹھ جانا ہے؟ پھر ایک اور چیز میں نے سنی کہ یہ جو شروع کے 11 دن ہوتے ہیں یا 13 تیزی کہا جاتا ہے, جسے 11 دن یا 13 دن کہتے ہیں, کہ یہ مردوں پہ بہت بھاری ہوتے ہیں. کون سا ایسا وزن ہے جو ان کے کندھوں پر یا سروں پر رکھ دیا جاتا ہے؟ یہ بھی میں آج مفتی صاحب سے جو ہے وہ ضرور جانوں گی. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, یہ جو ہم سنتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں میں کہ چنے کا صدقہ دینا ہے, صدقہ دینا, خیرات کرنا اٹ سیلف بہت اچھی بات ہے. جن لوگوں میں یہ عادت ہے وہ رب کے بہت قریب ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے, فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو صدقے خیرات پر میں کون ہوتی ہوں یہ بات کرنے والی, بلکہ یہ چیز تو میں چاہتی ہوں میں خود بھی کروں. لیکن یہ کہنا کہ اس دن میں یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کی منحوسیت کو ختم کیا جائے, اس طرح کے بے شمار میتھس آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے اور میں نے بھی سنے, جس پر آج ہم بات کریں گے. اور ایک اور میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو سفر الخیر اور سفر المظفر کا مہینہ کہتے ہیں, جس کے معنی ہیں کامیابی کا مہینہ. جس مہینے کا مطلب ہی کامیابی کا مہینہ ہو, اس کے ساتھ جب آپ نحوست کا لفظ جوڑ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ بے برکتی کا مہینہ ہے یا بے برکتی کے دن ہیں, تو پھر آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے اس مہینے کے حوالے سے, اور یہ جو اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو تھاٹس یا جو بھی متس موجود ہیں, اس پہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہمیشہ آتے ہیں, ہماری تعلیم فرماتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم, مالک کا آپ کو خوش آمدید. سلام پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے آج کے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہروز قادری صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ڈیفینیٹلی ہمیں اس مہینے کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گی کہ آج بھی اس ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہ رب کے بابرکت نام سے. تو آپ سے حمد باری تعالیٰ کی گزارش ہے. لا الہ الا ہو, ایک طلب بس تو ہی تو, کھل جائے در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. لا الہ الا ہو, ایک طلب بس ایک ہی تو, ایک ہی تو. لا الہ الا ہو. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری
کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا ہو، ایک طلب بس ایک ہی تو، لا الہ الا ہو، ایک طلب بس ایک ہی تو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا ہو، ایک طلب بس ایک ہی تو۔ لا الہ ماشاءاللہ، الا ہو، سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب برکت دے ہماری اس محفل میں اور ہماری آج کی گفتگو کو رب اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی بات کر سکیں جو میرے اور آپ کے دلوں پر اثر کر سکے، اور کہتے ہیں کہ ہدایت بھی رب سے جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، تو ہدایت بھی اب مانگیں گے آج کی اس نشست میں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، بڑے محترم ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے کر کے دیکھو زندگی میں بہتری بھی آئے گی اور دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ مفتی صاحب، سفر المظفر اور سفر الخیر، اور ایک جگہ پر یہ کہ یہ منحوس مہینہ، منحوس دن، دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک نے ایک جگہ کہہ دیا گیا تو کامیابی کا مہینہ ہے، اور جو لوگ شور مچاتے ہیں وہ کوئی اور بات ہے۔ سو کچھ بتائیے اس مہینے کے بارے میں کہ یہ کیوں اس طرح کی بات آئی سامنے اور اس مہینے کی حرمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی اس پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اہل اسلام میں ایک رائج غلط نظریہ جی، یہ کہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے یا کوئی دن منحوس ہوتا ہے یا کوئی ساعت منحوس ہوتی ہے، اس کے خلاف ایک واضح طور پر اور ایک پورے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ جل مجد الکریم اس سے اہل اسلام کو نفع پہنچائے، آمین۔ سفر المظفر، اصل لفظ ہے سفر المظفر، ظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، جی، اور خیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بھلائی۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس مہینے کی تاریخ یعنی اس کا صرف نام دیکھا جائے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس بات کا ذکر کیا، تو اس مہینے کے نام سے ایک تو ہے خیر، جی، بہت زیادہ بھلائی۔ ہاں، اب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس میں بہت زیادہ برائی ہے، برائی ہے، جبکہ اس کا نام ایسا ہے کہ بہت زیادہ بھلائی۔ ہم اگینسٹ دراصل ایسا ہے کہ کفار اسلام کے آنے سے پہلے جی، ہوا یہ کہ ہمارے اندر وہ ساری چیزیں نسلاً در نسل، نسلاً بعد نسل، وہ ہمارے اندر منتقل ہو گئیں۔ جیسے اچھائیاں ہمارے اندر منتقل ہوئی، اسی طریقے سے برائیاں بھی ہمارے اندر منتقل ہوتی چلی گئیں۔ صحیح، سفر کی منحوسیت کا تصور دراصل اس کا اسلام سے یا اسلام کی تعلیمات سے، خصوصاً کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اسلام اس بات کا بالکل رد کرتا ہے کہ وہ کسی مہینے کو، کسی دن کو، یا کسی شخصیت کو، یا کسی جانور کو، صحیح، یا کسی بھی چیز کو منحوس قرار دے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ میرے حکم سے تخلیق کی بے گئی ہیں۔ شک، بے شک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس کیوں قرار دیا گیا، صحیح۔ اور یہ تصور ہم لوگوں میں کیسے شفٹ ہو گیا؟ مطلب ایک چیز میں صرف آپ کو بیچ میں یہاں پوچھ لوں آپ سے، پھر آپ اس میں ایڈ آن کیجیے گا کہ آپ نے کہا یہ تو حقیقت ہے کہ جب اسلام آیا اس کے بعد ان تمام طرح کی جو تہمتیں ہیں یا جو بھی سوچیں تھیں ان کو ختم کیا گیا، لیکن کیا اسلام کے رائج ہونے سے پہلے ایسی سوچ موجود تھی اس مہینے کے بارے میں؟ اگر تھی تو وہ کیوں تھی؟ اس مہینے میں ایسا کیا اصل ہوتا میں تھا؟ ایسا تھا کہ اہل عرب، یہ جو عرب لوگ تھے اسلام کے آنے سے پہلے،
ان کے ہاں جس طریقے سے دین اسلام کے اندر میں نے عرض کیا کہ کچھ اچھی چیزیں بھی اسلام نے لی جی اور اہل اسلام نے لی، اور کچھ بری چیزیں بھی نسلاً بعد نسلاً اسلام نے لی اور اہل اسلام نے لی، اسلام نے نہیں لی۔ صحیح مثال کے طور پر ذوالحج، ذیقعد اور محرم اور صفر، محرم اور رجب، جی یہ 4 ماہ ایسے تھے انہیں حرمت والا مہینہ اسلام سے پہلے بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا حرمت سے مراد یہ کہ وہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا فساد اس کو حرام سمجھتے تھے، یعنی غلط سمجھتے تھے۔ ٹھیک ان لوگوں میں اگرچہ حرام حلال کا تصور نہیں تھا، لیکن یہ لفظ حرام ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب اسے- منع کرتے تھے ہاں، کہ اس 4 یہ کہتے مہینے تھے میں کہ ان آپ نے 4 لڑائی مہینوں کے جھگڑے اندر نہیں کرنے۔ انہیں اشہر حرام کہا جاتا تھا۔ اچھا اب چونکہ یہ 4 مہینے جب ختم ہوتے تھے، رجب، پھر اس کے بعد ذیقعد آتا، پھر اس کے بعد ذوالحج آتا، پھر محرم آتا، یعنی یہ بالترتیب ان مہینوں کو وہ حرام سمجھنے کے بعد اب جب ان کے ہاتھ کھلتے اور دیگر معاملات، یہ 4 مہینوں کے بعد بہت سارے معاملات سے وہ لوگ رکے رہتے، صحیح ان کے قبیلوں کی لڑائیاں، ان کے گھروں کے فساد، ان کی گھریلو ناچاکیاں، وہ سارے معاملات یہ 4 مہینوں میں روک کر رکھتے۔ اب جب یہ 5واں مہینہ آتا، سفر کا مہینہ آتا، تو اب وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ ہاں سفر کا ایک معنی ہے گھر کا خالی ہونا بھی، اچھا اس کو یہ نام وہاں سے دیا گیا ہے۔ تو اوکے ان لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اب یہ نحوست، وہ لڑائی جھگڑے فساد، جنگ و جدال، قتل و غارت گری، مطلب 4-5 مہینے صبر سکون کے بعد 4 ایک دم مہینے سے صبر جب کرنے یہ کے شروع بعد ہوتا اس تھا۔ مہینے میں وہ لوگ کرتے تھے۔ اچھا اور پھر یہ چیز ان لوگوں کے ذہنوں میں رائج ہو گئی کہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بلائیں اترتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور اسی طرح جنگیں بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اپنے ذہن میں سفر میں خود شروع کر کے اور خود ہی اپنے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا لی، یہ نہ دیکھا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ ہاں کیونکہ اس کی اس وجہ کا سے اصل کچھ لوگوں سبب کے تو- گھر بھی اجڑ جاتے، کہیں مسئلہ ہو جاتا ہوگا، کچھ لوگ مر جاتے ہوں گے اس مہینے میں اس کے لڑائی اصل جھگڑے سبب میں۔ تو وہ لوگ خود تھے۔ ہاں تو ان لوگوں نے اس چیز کو نہ دیکھا۔ اب ہوا کیا، شومیہ قسمت، یعنی ہماری قسمت، پھوٹی قسمت جس کو کہتے ہیں، کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں سے، خصوصاً پاک و ہند کے اندر جو اہل اسلام رائج ہیں، جہاں بہت ساری غلط رسومات اور رسم و رواج کو ہم لوگوں نے اپنے اندر رائج کر لیا، وہاں ان چیزوں کو بھی رائج کر لیا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر منگنی ہے، مہندی آئی، یہ ہمارے ہاں، اسلام یہ ساری اسلام میں اس کا تصور ہے۔ ہاں ہم لے کر آئے۔ اگرچہ پیغام نکاح منگنی کو پیغام نکاح کے طور پر موجود ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں سے، چونکہ ہم اور یہ لوگ ایک ساتھ رہے کافی عرصے تک، تو ان لوگوں سے جہاں دیگر چیزیں اپنے اندر رائج کر لی، وہاں یہ بھی رائج کر لیا کہ الو کی آواز آئے تو گھر سے نہیں نکلنا، کالی بلی گزر کالی جائے، بلی گزر جائے تو گھر سے نہیں نکلنا، بلیوں کا کیا کریں، ویسے کہاں چھوڑے انہیں؟ فلاں دن فلاں۔ اب یہ وہ لوگ جن کے گھروں کے باہر بلیاں آتی ہیں، وہ اپنے علاقے کے بلدیہ والوں سے رابطہ کریں گے، اچھا جن کے ذہن میں کچھ ایسا تصور ہے تو وہ بلدیہ والوں سے رابطہ کریں گے، کنٹونمنٹ والوں سے رابطہ کریں گے۔ بہرحال یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں خود، ہمیں اسلام نے نہیں دی، اور ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ پڑھنے کے بعد، اس کی تصدیق کرنے کے بعد، ہر چیز کو اللہ جل مجدہ الکریم کی تخلیق سمجھنا اور اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا۔ صحیح۔ تو یہ بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی کہ یہ اس مہینے کو جتنے بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں یا نحوست والے دن کہتے ہیں، اس کی ایک لاجک موجود تھی کہ ایسا ہوا۔ یہ زمانہ قدیم سے ایسا چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یوں سمجھیے کہ جاہل اور اجہل لوگوں کی یہ ایک رسم تھی جسے ہم لوگوں نے لے لیا۔ اوکے، اچھا، دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہی پریشانیاں زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور آ جاتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ابھی اور ہو رہے دیکھیں، ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے رستے میں آتے ہوئے جب میں گھر سے نکلا تو کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس طریقے سے پروگرام ہے سفر کے حوالے سے۔ تو پہلا ان کا یوں سمجھیے کہ اٹیک یہی تھا، دیکھیں نا کل کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ یہ سفر کی نحوست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفر کے اندر ہی، جو یہ ٹرین کا حادثہ ہوا، جی جی، سفر کے اندر ہی مصیبتیں فرداً ہر شخص پر آتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، المعجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اسلام سے پہلے ہم سفر کے مہینے کے اندر فلاں فلاں چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اور پرندے کا دائیں جانب اڑنے کے بجائے بائیں جانب اڑ جانا، اوکے، ان لوگوں نے کچھ پرندے رکھے ہوتے تھے، اچھا مثلا عقاب رکھے ہوتے تھے، اسی طریقے سے کبوتر رکھے ہوتے تھے، اچھا تو وہ ان کو روز اڑاتے تھے. اچھا، تو اب وہ جس دن پرندہ دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب اڑتا تھا تو اس دن وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے اور جس اس دن کا موڈ نہیں ہے ادھر جانے کا، وہ ہاں، آج ادھر گھومنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے کام چھوڑ دیں اب گے. وہ بھی تو اللہ اوکے. تعالیٰ کی تقدیر سے چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم یہ بدشگونی لیتے تھے. اچھا مفتی صاحب ایک بریک لے لوں معذرت کے ساتھ، پھر آپ تفصیلاً اس حدیث کو بھی کوٹ کیجیے گا اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ جو سفر کا مہینہ ہے آخر اس کے حوالے سے اتنی مختلف رائے لوگوں کے ذہنوں میں کیوں. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر ملیں گے سلام پاکستان میں. کہ گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی. ارے چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، اور تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے چلے گھر میرا، تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا. ارے ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. ہوگا جب حشر بپا دیکھیں گے ان کے منکر، آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں، آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں. کیونکہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کتنا خوبصورت بہت خوب کلام لکھا ہے، اور آپ دیکھیں یہ کتنا کچھ سمجھا گیا یہ کلام. یقیناً آپ زمانے کی طرف دیکھیں گے، زمانے کا کی سنیں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہ جو بھلائیوں والا مہینہ ہے، جو کامیابیوں والا مہینہ ہے، وہ جو ہے اللہ نہ کرے نحوست کا مہینہ ہو گیا. لیکن مفتی صاحب ایک بات مجھے بتائیں کہ ایسا تو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا کہ ہر سال سفر کے مہینے میں ہی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بری چیز ایسی ہو جاتی ہے جو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے جب لاسٹ ٹائم اگر کوئی چیز میرے ساتھ بڑا نقصان ہوا تھا، کیونکہ ہم بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ سارے نقصان بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ بھی سفر میں ہوا تھا، ابھی پھر سفر ہے. اور ایسا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آن اینڈ آف اگین اینڈ اگین سفر کے مہینے میں ایسی چیزیں ہوئیں. اگر یہ بات میں نے کیا دیکھنے والوں نے آپ نے بتائی، ہم نے اس کو دلیل سے سنا بھی اور جانا بھی، اور جو کہا ہے کہہ دیا
پر ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن پھر اسی مہینے میں اس طرح کی چیزوں کا ہونا یہ کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے ثنا یہاں پر کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے کلام سے ہٹ کر ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر ہماری کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید اور فرقان الحمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، جو اچھی باتیں پہنچتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ہوتا ہے. بے شک. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی ضرر ہوتا ہے، کوئی خسارہ ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جو بات میں حدیث مبارکہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے راوی المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں دور جاہلیت میں سوچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مثلاً کیا باتیں سوچتے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم پرندے اڑاتے تھے اور پرندوں سے بد فعلی لیتے تھے. بد شگونی جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ غلط نظریہ لیتے تھے کہ پرندہ اگر دائیں طرف اڑے گا تو اچھا ہے، بائیں طرف اڑے گا تو برا. اسی طریقے سے ہم الو کے آنے سے، اگر الو کسی گھر پہ بولتا تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر موت واقع ہونے والی ہے. اور اسی طریقے سے یعنی کہ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں اس دور سے چلی آ رہی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ رکھا گیا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ان تمام باتوں کا رد کرتا ہے. حدیث کا خلاصہ یہ. پھر ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تو عرض کی یا رسول اللہ کہ ایسا ہوتا بھی تھا کہ ہم جو سوچتے تھے وہ ہو جاتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل یہ تمہاری سوچ کا اور وہم کا نتیجہ ہوتا تھا، اس کا تمہاری تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. یہاں پر محدثین نے، حدیث ختم ہو گئی، یہاں پر محدثین نے یہ بات لکھی کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی بات سوچتا ہے اور اسے اپنے دل و دماغ پر طاری کر لیتا ہے تو اور اسے اپنا ایک نظریہ بنا لیتا ہے. اب جو لوگوں کے ساتھ گھروں میں یا بزنس میں یا جیسے کل حادثہ ہوا، یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہم نے اپنی ایک سوچ بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس مہینے کی وجہ سے ہوا. ہم اپنی ہیومن ایرر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی کتاب ارشاد فرما رہی ہے، سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 131 ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر آنے والی جتنی بھی مصیبتیں وہ ہم نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے گلے میں ایک تختی کے طور پر ڈال کر لکھ کر تمہیں بھیج دیا ہے. اچھا، مصیبتیں جو آئیں گی ہماری زندگیوں میں، جو مصیبتیں، جو بلائیں جو ہمارے اوپر آنے والی، اچھائیوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا کہ اچھائیاں بھی جو آنے والی ہیں وہ تمہارے ایک دفتر بنا کے یعنی ایک تختی بنا کر تمہارے گلے میں گردن میں لٹکا دی گئی ہے. تو اب وہ آنی ہے، وہ کسی طریقے سے بھی آنی ہے. تو اب یہ دیکھیے اگر آپ پوری دنیا کے اندر اس بات کا اگر جائزہ لیں تو صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں. دیگر اہل اسلام سفر کو منحوس نہیں سمجھتے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم باقی مہینوں کو بھی اگر دیکھیں تو نقصان نفع ہمیں ان مہینوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس پر وہ خاص نہیں، ہم کسی پہ خاص نظر رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس بیچارے کی کوئی نہ کوئی جرم نکل ہی آتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کی ہوگی. تو یہ خاص طور پر جو ہم اپنی ایک تھاٹ بنا کر، ایک نیگیٹو سوچ بنا کر جو اس مہینے کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ہمیں اس کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگ جاتی ہیں. حالانکہ اس مہینے کا نام کا مطلب ہی جو ہے وہ خیر کا مہینہ یا کامیابی والا جو ہے وہ مہینہ ہے. اس مہینے کے کچھ وظائف بھی میں نے پڑھے تھے کہیں، تو میں مفتی صاحب سے وہ بھی جانوں گی کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں. مفتی صاحب ایک چیز میں اور آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، ان کی سمت سے جو ہے وہ تعین کیا کرتے تھے کہ آج کام کرنا ہے، کوئی جو ہے ڈیل کرنی ہے، یا شادیوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی چیز ہے. اس مہینے میں مفتی صاحب کی اجازت سے یہ بات کہوں گی کہ شادیاں کرنے کی کوئی روکا نہیں گیا کسی بھی دن کے لیے نا. آپ اس مہینے میں بھی آپ شادیاں کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی جائیداد کی خرید و فروخت پوری سال
شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ پورے سال میں کسی دن بھی شادی کر سکتے ہیں. شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں کتاب و سنت نہیں. یہ تو ایک اچھا کام ہے. صحیح. بلکہ نصف ایمان ہے. آپ نصف ایمان کو اگر ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو وہ نصف ایمان سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ابھی ہم پرندوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ بات میں نے بھی سنی ہے اور شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ جو جنگلی جو کبوتر ہیں، کچھ لوگوں نے یہ اگر کہیں زیادہ جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ اس جگہ کو ویران کر دیتے ہیں، وہاں رہنے والوں کو یہ برباد کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بڑی ویرانی سی یا اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اس بات میں اس کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کچھ بیان کیجیے. دیکھیں، یہاں پر یہ میں بات عرض کروں. سب سے پہلی بات جو اہم ترین بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمیں پرندے رکھنے کی پہلے تو دین اسلام نے بعض پرندے ایسے ہیں جن کو رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. اچھا. یعنی وہ پرندے جو گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم انہیں قید کر لیتے ہیں. اچھا، کون منع کیا؟ مثلا چڑیا، اچھا ٹھیک ہے، مینا، طوطا وغیرہ. یہ پرندے اڑنا پسند کرتے پھر ہم کہتے ہیں یہ بے وفا ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی فطرت نہیں ہے اس طرح کہ ان کو آپ کو باندھ کے رکھیں. اگر آپ کو کوئی قید کر لے اور 10 سال قید رکھے اور آپ کو دروازہ کھلا ملے تو آپ کو بھاگنے کے بعد کیا بے وفا کہا جائے گا؟ یہاں ان چیزوں کے اسلام نے رکھنے کی، ہاں کبوتر رکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. اچھا. کبوتر رکھنے کی اجازت دی ہے، کتا رکھنے کی اجازت دی ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر سے باہر. صحیح. یا گھر کے اس ایریا میں جو گھر کے 4 دیواری کے اندر نہیں آتا. صحیح. لیکن اس کے لیے بھی دین اسلام، آپ دیکھیں دین اسلام کتنا اچھا دین ہے. صحیح. کہ اسلام نے سب سے پہلی پابندی یہ لگائی کہ اس کے رہنے کی اچھی جگہ ہو، جو پرندہ یا جو جانور رکھنے کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد وہ پرندہ جس کو آپ نے رکھا ہے اس کے کھانے کا اچھا اہتمام ہو. ٹھیک ہے. اس کو بھوکا نہ رکھا جائے. جو لوگ کبوتر رکھتے ہیں انہیں بھوکا رکھ کے اڑاتے ہیں، وہ صحیح اڑتے ہیں. تو اس بات کی اچھا، اسلام مجھے اجازت بریک نہیں لینا ہے. دیتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کبوتر رکھنے سے بے برکتی ہیں یہ ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. رائٹ جناب. چاہے جنگلی کبوتر ہوں یا دوسرے ہوں، وہ کون سے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن شہری کبوتر. اچھا ٹھیک ہے، شہری کبوتر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. امام ہو گئے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر ارے بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے. فرش سے وہ عرش پر گئے، فرش سے وہ عرش پر گئے. رب سے ہم کلام ہو گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے. صاحب عروج کے لیے ارے کیسے انتظام ہو گئے، کیسے انتظام ہو گئے. چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو، چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو. ارے ان کے جلوے عام ہو گئے، ان کے جلوے عام ہو گئے. ہاں ان کے جلوے عام ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لکھنے والے بھی کیا لکھتے ہیں کہ چشم بینا ہو تو دیکھ لو. کہہ رہے یہ ان نظروں کی ضرورت نہیں ہے، چشم بینا کی ضرورت ہے. ان کے جلوے عام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کے حوالے سے
کہ ایک چیز بہت سارے لوگ جو اس وقت سن بھی رہے ہوں گے، اپنے دلوں کو تھوڑا سکون میں رکھیے. ویسے ہی ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اور اکثر اپنے زبان کی وجہ سے بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا کسی اور کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے اس طرح کی سوچوں کو اپنے ذہن سے ہٹیے. کوئی بھی سوال، کوئی بھی چیز، کوئی بھی وہم دل میں آتا ہے تو رب کی سب سے پیاری کتاب جو ہمیں تحفتاً دی گئی، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس سے جواب طلب کیجیے. اور جو وہاں لکھ دیا گیا اس پر بس ہمارے دل مطمئن ہو جانے چاہیے. یہی ایمان کی دلیل ہے اور یہی ہماری حقیقت بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی حوالے سے اسی پیاری کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی صاحب نے بھی یہاں پر بیان کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی شے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور. مفتی صاحب منحوس کوئی ایسا بھی منحوس نہیں ہے، سب اللہ جل مجدہ الکریم کی تخلیق ہے. رائٹ. ہمارے ہاں ایک یہ تصور بھی ہے کہ کچھ گاؤں دیہاتوں کے اندر کچھ لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں اس بات کا واضح طور پر رد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اے لوگو بنی آدم کو، آدم کے جتنے بھی بیٹے ہیں میں نے تخلیق فرمایا اور میں نے انہیں عزت دی ہے. تو کسی شخص کو منحوس سمجھنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا ایسا بھی، یہ تو آپ گاؤں دیہاتوں کی بات کریں نا، میں یہ شہروں کی بات کروں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی شادی کی رسم نہیں کروائی جاتی ہیں، اسے وہ نہیں پاس نہیں بٹھایا جاتا. کچھ گھروں میں ایسی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے سو کالڈ یہ جو لفظ منحوس کا یہ جوڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کی وجہ سے شاید کسی دوسرے کے ساتھ ایسا ہو گیا. دیکھیں میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اگر دیکھا جائے تو میری اور آپ کی ذات سے بھی گھر میں بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. بالکل ہوتی اگر کسی خاتون کا خدا نخواستہ ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں نے اللہ جل مجدہ الکریم سے اس کی تقدیر میں موت لکھوائی تھی؟ اللہ نہ اگر پوچھا جائے کسی جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس نے خود اس کی تقدیر میں موت لکھوائی تھی؟ اور موت کا جو معاملہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موت کا وقت اور جگہ میں نے خود متعین کیا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ایک ساعت ادھر ادھر نہیں ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. تو اب کیا موت، اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہاں پر میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، اس بدشگونی، بدفعلی اور منحوسیت کے تصور کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ جل مجدہ الکریم پر توکل ہمارا اٹھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بدشگونی کے نقصانات ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدشگونی کے نقصانات میں سے ایک نقصان تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے یا جس کے بارے میں بدشگونی لی جاتی ہے، یعنی بدفعلی لی جاتی، منحوسیت کا تصور لیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ اہل اسلام میں سے، ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی فَلَيْسَ مِنَّا فَلَيْسَ مِنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ تصور رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں وہ بری نیت یا برا تصور لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، اس سے بچو. تو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ غیر اللہ پر ایک یوں سمجھیے کہ توکل کر بیٹھتے ہیں، یہ کر سکتا ہے یا یہ اس کے نقصان کرنے سے پہنچا ہوتا سکتا ہے یا اس کے کہنے سے حالانکہ ایسا ہوگا. اہل اسلام سے صرف اتنا سوال کر لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ چاہے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ ہوں، ان لوگوں سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیں یہ جو کام آپ کے ساتھ پیش آیا اس کالی بلی کے گزرنے سے، اس کالی بلی نے کیا یا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو وہ یہی جواب دے گا کہ کچھ کرنا ہی ہو تو اپنا رنگ گورا کر لے گی بیچاری. وہ کیا کرے گی بیچاری؟ اس کو اگر آپ پینٹ کر دیں، سفید رنگ کر دیں اس پہ، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو پھر وہ اچھی ہو جائے گی. وہ یہی جواب دے گا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، رائٹ. تو اس میں اس بلی کا یا اس آدمی کا تو کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس مہینے کے جو ابھی میں سٹارٹ میں بھی بات کری تھی کہ صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے اور یہ عادت ہر انسان کی زندگی میں یا اس کی فطرت میں شامل ہونی چاہیے، لیکن اس مہینے کے حوالے سے کچھ چنوں کا اور اس طرح کی تمام چیزیں کہ شاید اس سے وہ ساری چیزیں ٹل جاتی ہیں، تو کیا کچھ خاص اس مہینے میں صدقہ یا خیرات کا حکم ہے یا جو آپ نارمل کر رہے ہیں باقی مہینوں میں وہی آپ اس دیکھیں مہینے صدقہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کرو بلاؤں کو ٹالے گا، ٹرو. اور تمہارے جو جانی بلائیں یا جسمانی یا اسی طریقے سے مالی بلائیں اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے ٹالتا ہے. جی. لیکن کوئی ایسی حدیث یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت یا کسی امام کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے کہ اسی مہینے کے اندر صدقہ دیا جائے صحیح. اور پورا سال صدقہ نہ دیا جائے، ایسا کچھ بھی. اور پھر دوسری بات یہ کہ چنوں کا خصوصاً صدقہ دیا جائے، تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ تصور بھی نہیں. صدقے کا صحیح ترین تصور یہ ہے کہ آپ نے کسی سفید پوش آدمی کو دیکھا ٹھیک ہے. یا کسی ایسے آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا اور آپ نے تحقیق کی کہ یہ حقدار ہے، اب اس کو آپ اس کی ضرورت دیں، جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، چاہے وہ گوشت سے ہوتی ہے، چاہے وہ چنے سے ہوتی ہے، صحیح. چاہے وہ پیسوں سے ہوتی ہے. میں بہترین مشورہ یہ دوں گا، ٹھیک ہے. فقہا نے یہاں پر اس بات کو لکھا ہے کہ غریب کی ضرورت گوشت، چنوں یا کھانے پینے کے سامان سے نہیں ہوتی، غریب کی ضرورت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، تاکہ اس کو خود پتا ہوگا کہ میں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کی ضرورت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. جیسے ابھی یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں سردی شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا غریب ہے جس کے جسم پر سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کو گرم کپڑا فراہم کرنے کے اسے وہ پیسہ فراہم کر دیں. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ حقدار اس کے گھر پہ کوئی یہ گرم کپڑا پہننے کا بیٹھا ہو. صحیح. تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ غریب کو اتنی رقم ہبا کر دی جائے. رائٹ. اور یہ آپ پورے 12 مہینے میں کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے سفر ہو، چاہے محرم ہو، چاہے رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اچھا صاحب یہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، چلیں ایک سوچ جو آتی ہے یہ بات کہ مردوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بھاری ہے، پھر 13 تیزی کا لفظ آیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ 13 دن جو ہے وہ آپ نے کیا کریں، بلٹ پروف جیکٹس پہن لیں، ہیلمٹ لگا لیں، کیسے بیٹھیں ان 13 اصل دن میں سے؟ 13 تیزی، یہ 13 جو دن ہے اس کے سفر کے شروع کے جو 13 دن، آخری جو 13 دن ہے، آخری شروع کے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ شروع کے ہیں، کچھ لوگوں کے یہ بھی نہیں ہاتھ پتا. آخری. اچھا صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں، یہ شروع کے 13 دن جو ہیں اوکے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری چونکہ ربیع الاول شریف میں ہوئی، اچھا. سفر میں آپ بہت زیادہ بیمار رہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے ہم تو وہ کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے اس کو 13 تیزی، یعنی یہ 13 دن جو ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں. تیزی سے مراد یہ یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر بیمار ہونا بھی اس مہینوں کو شرف بخشنا ہے. اگر کوئی اس مہینے میں بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی مصیبت یا کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بیمار ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں بیمار ہوئے، میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بیماری عطا کی. تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں بجائے آپ نیگیٹو سوچنے کے. صحیح. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اینگل سے سوچیں. اچھا مفتی صاحب ایک چیز یہ بتا دیں جو مردوں کے بارے میں ہے بھی، لیکن ہم اپنے گھروں کے چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، جو لوگ بھی کام کرتے ہیں یا گھروں میں بھی رہتے ہیں، جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں، ان کی اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی تسبیح، کوئی چیز ہم کریں کہ ہمارے دل میں جو بھی چیز ہے وہ بات بھی پوری ہو جائے اور خیر و برکت بھی، اور ہمارے جو گھر سے جا کے باہر کمانے والے ہیں وہ محفوظ بھی رہیں. دیکھیں میں یہاں پر یہ مشورہ دوں گا کہ آپ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس وظیفے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ یا حافظو یا حفیظو بالعجائب بالخیر. ٹھیک ہے. گھر کا ہر فرد 5 وقت کی نماز کے بعد یہ تسبیح 101 مرتبہ پڑھ لیں. دوبارہ بتائیے تسبیح. یا حافظو یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے، یا حفیظو اے بہت زیادہ حفاظت کرنے والے، بالعجائب مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بالخیر خیر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. یہ تسبیح اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں.
اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہر نماز کے بعد کم از کم 101 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا نماز تو آپ پابندی سے پڑھیں، روزانہ اس تسبیح کو 101 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ جل مجد الکریم آنے والی تمام مصیبتوں کو راحتوں میں اس تسبیح کے ذریعے سے تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اچھا، اور جب کوئی بھی شخص گھر سے نکلتا ہے، خواہ وہ دفتر جا رہا ہے یا اپنے اسکول جا رہے ہیں، کیونکہ بچے ہیں تو ڈیفینیٹلی گھر کی جو ان کی مائیں ہیں، بڑے ہیں، وہ پڑھیں گے، تو گھر سے باہر نکلتے وقت حفاظت کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے آپ آیت الکرسی پڑھیں یا چاروں کل پڑھیں، خسار اپنا بنا آیت لیتے ہیں۔ الکرسی تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جی اسی طریقے سے گھر سے نکلنے کی دعا بھی جی بسم اللہ توکلت علی اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر سے چلے گا جب تک گھر واپس آئے گا اس کا گھر امن میں رہے گا۔ ایک اور وظیفہ یہاں عرض کر دوں، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، صحیح، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق دروازے پھاڑ کے اس کے گھر پہ آئے گا، سبحان اللہ، یعنی سبحان دروازے اللہ، پھاڑ کے گھر میں داخل ہوگا رزق۔ ایسا یہ وہ وظیفہ ہے۔ اوکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو ہاں، تو گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو السلام علیکم کہا کرو۔ اچھا، اس کے بعد مطلب جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں گے، جب چاہے آپ کچھ بھی لینے بھی گئے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ جی ہاں، جب بھی اپنے گھر کا دروازہ اندر انٹر کریں گے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، آپ نے السلام علیکم کہنا السلام ہے، آپ علیکم نے کہنا ہے، سلام کرنا ہے بآواز اور بلند۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اچھا، قل قل هو هو اللہ اللہ احد احد اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ اس کو 1 ماہ کر کے دیکھیں آپ کے گھر کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اچھا، اور جو اپنے کاروبار میں جاتے ہیں وہ بھی اسی چیز کو کریں کہ آپ جب صبح گئے ہیں تو آپ جب اپنا مطلب اگر آپ اپنا گھر سے نکلتے ہوئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہوئے گھر سے آپ السلام علیکم کہہ کر آپ قل اللہ احد اور درود پاک پڑھ کے نکل سکتے ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ رائٹ جناب، مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرے دل کو تو بہت تسلی ملی کیونکہ یس جب آپ سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی کونے میں وہ چیز آپ کے جو ہے وہ آپ کو ضرور ایک ٹریگر کر رہی ہوتی ہے کہ شاید ایسا کچھ ہے۔ سو رب کا کلام پڑھیے، رب سے رجوع کیجیے، معاملات ضرور بہتر ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہم